پردہ من طلعتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کا کوئی انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں، یہ عمل مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو ہو چکا ہو یہ کہوں کہ کاش یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو نہیں ہوا یہ کہوں کہ کاش وہ واقعہ ہو جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یا یہ کہنا کہ ایسا ہو جاتا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو اور نہ ہی دل میں اس کی برائی ہو، بلکہ دل و جان سے اس پر راضی رہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں فرما دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو اور اس فیصلے کو تسلیم کرے اور نہ کہے کہ یوں ہوتا تو اچھا تھا۔ فرض کریں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے، اب پیش آنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، ایسا کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ تو پیش آنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ تم اگر 1000 تدبیر بھی کر لیتے تب بھی وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ حقیقت میں غور کیا جائے تو انسان کے پاس تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ اور چارہ ہی نہیں، اور حقیقت میں ہی انسان کے لیے فائدہ مند یہی ہے، اور ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی تسلی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور تقدیر پر راضی رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا۔ ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیر اختیار کرنی تھی وہ کر لی، اور اب انجام اگر ہمارے مرضی کے خلاف ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ہم اسی پر راضی ہیں۔ بہرحال جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی میں ہی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اسی کو ہی راحت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قسمت پر راضی نہ ہو بلکہ ہر وقت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ مجھے تو ملا ہی کیا ہے، میں تو محروم ہو گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت بھی ملا ہوا ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ انجام تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تو پھر ہمارے رونے سے، ناشکری کرنے سے ہماری حالت نہیں بدلنے والی، لیکن اس ناشکری سے نقصان یہ ہوگا کہ موجودہ نعمت سے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، پیشے کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، حسن و جمال کی نعمت ہو، دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر راضی رہنے والا بنائے، اور ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ پردہ من طلعتی